السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے جیسا کہ ہم نے لیسن نمبر 1 میں یوسیج آف ڈکشنری اور ڈکشنری کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، تو اسی سے یہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارا لیسن نمبر 2 بھی۔ تو لیسن نمبر 2 میں پروننسیشن کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کے سامنے پروننسیشن ہے۔ پروننسیشن ہوتا کیا ہے؟ پروننسیشن بیٹا تلفظ کو کہتے ہیں۔ تلفظ ہوتا ہے کسی لفظ کی ادائیگی کو تلفظ کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اب دیکھیں کہ ہمارے پاس تلفظ کے لیے کون کون سے ساؤنڈز یا کیا چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس الفابیٹس جو ہیں انگلش کے، وہ کل کتنے ہوتے ہیں؟ وہ 26 ہیں۔ اب 26 الفابیٹس جو ہے ان کی ساؤنڈز کتنی ہوتی ہیں؟ ان کی ساؤنڈز بیٹا 47 بھی ہوتی ہیں اور 44 بھی، دونوں مطلب فگرز جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں لنگوسٹس کی طرف سے، لیکن آپ کے سلیبس میں جو ساؤنڈز شامل ہیں وہ ہیں 44۔ تو اس حوالے سے ہم ابھی اس کو دیکھیں گے۔ اب جو 26 الفابیٹس ہیں ان کی فردر جو ڈویژن ہے وہ دو طرح سے ہے، ایک واولز ہیں اور ایک کانسوننٹس ہیں۔ 26 کو 2 میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کچھ بچوں کے ذہن میں یہ کوشچن آتا ہے کہ یہ کانسوننٹس کیا ہوتے ہیں اور واولز کیا ہوتے ہیں؟ تو واولز بیٹا اے ای آئی او یو یہ واولز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ کانسوننٹس ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیفینیشن یا ڈیٹیل میں ابھی تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن اگر کسی بچے کو کوئی پرابلم ہو یا مطلب نہ سمجھ آئے پھر بھی تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، دس لیسن از اباؤٹ دا یوسیج آف ڈکشنری ٹو نو دا پروننسیشن آف دا انگلش ورڈز۔ وہ کہتا ہے کہ اس سبق میں ہم ڈکشنری کے استعمال کے بارے میں بات کریں گے، جانیں گے جو انگلش ورڈز کے تلفظ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ دا اسٹوڈنٹس آف انگلش آر آفن ورried اباؤٹ انگلش پروننسیشن بیکاز اسپیلنگز آف انگلش ورڈز آفن کاز کنفیوژن۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ انگلش کے طالب علم اکثر پریشان دکھائی دیتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کیونکہ کچھ اسپیلنگز جو ہے وہ انگلش کے کنفیوژن کا سبب بنتے ہیں۔ The students generally face the difficulty to pronounce a word correctly after they read it۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ درست ادائیگی جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے نیکسٹ دیکھیں جی، دس لیسن از ان 2 parts۔ یہ سبق 2 حصوں میں ہے۔ ان دا فرسٹ پارٹ، پہلے حصے میں یو ول بی فیملیرائزڈ ود اے سیٹ آف اسپیشل سمبلز ناؤن ایز فونیمک سمبلز۔ اچھا بیٹا، یہاں پہ فونیمک سمبلز کا ایک ورڈ یوز جو ہوا ہے اس کو دیکھیں۔ فنیم ہوتا کیا ہے؟ فنیم جو ہے یہ بیسیکلی بیٹا فون سے ہے، اور فون کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ تو فنیم از اے مینیمل میننگ فل یونٹ آف ساؤنڈ از کالڈ فنیم۔ تو اس کے لیے بیٹا ایک اسٹینڈرڈ وے جو ہے اس کی سمبلز ہیں، ان سمبلز کے ذریعے ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ کون سی سمبل ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، کیا اس سے مراد ہے۔ In the second part of the lesson, we will discuss a few exercises. Look at the following words۔ نیچے دیا گیا الفاظ کو دیکھیں۔ کورس، کورس میں اب سی ایچ جو ہے وہ کھ ساؤنڈ دے رہا ہے، کے کی ساؤنڈ دے رہا ہے۔ اسی طرح چرچ، چرچ میں چے کی ساؤنڈ دے رہا ہے، سی ایچ دونوں طرف ہی۔ اس کے بعد ریشن، آر اے ٹی آئی او این، ٹی آئی شین کی آواز دے رہا ہے، ش ساؤنڈ۔ اس کے بعد مشین، مشین میں سی ایچ جو ہے وہ ش ساؤنڈ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جی نیکسٹ اس نے اس کی کچھ ڈیٹیل دی ہے، اس ڈیٹیل کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ واول ساؤنڈز 2 طرح سے ہوتی ہیں، کچھ لانگ واولز ہوتی ہیں، کچھ شارٹ واولز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ساؤنڈز۔ تو جو لانگ اور شارٹ میں ڈفرنس کیا ہے؟ لانگ جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹل 5 ہیں اور شارٹ جو ہے وہ ٹوٹل 7 ہے ان نمبر۔ لانگ واولز میں اور شارٹ واولز میں فرق یہ ہے کہ ان کی سمبل جو ہے ایک تو اس کے ساتھ 2 ڈاٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لانگ ہوتا ہے، اور جو شارٹ ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کوئی ڈاٹس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ شارٹ ساؤنڈ ہے اور یہ لانگ ساؤنڈ ہے۔ اسی طرح ان کی آگے جو ہے اس نے اگزامپلز بھی دی ہیں۔ ای ساؤنڈ ایز ان ایگوانا، ایز ان شیپ۔ اس کے بعد ہے جی فارم، اس کے بعد کول، او ساؤنڈ ہے یہ، جیسے مون، نون، ٹھیک، تو اس میں یہ والی ساؤنڈ۔ اس کے بعد
اور ساؤنڈ او آر، ٹھیک ہے، یعنی او آر ای آر اس طرح کی جتنی بھی ساؤنڈز ہیں وہ اس میں فال کرتی ہیں۔ اس کے بعد ار ساؤنڈ، ار جو ہے یہ برڈ میں جیسے آتا ہے، تھرڈ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آئی آر ساؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی۔ اس کے بعد شارٹ واولز ہیں ہمارے پاس، ایز ان شپ، ہیٹ، فوٹ، فٹ، اس کے بعد شوک، اس کے بعد ہیڈ، اس کے بعد ابو، الٹا ای جو ہے یہ اس کو بیٹا شوا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، اور شوا ساؤنڈ جو ہے شارٹیسٹ واول ساؤنڈ ہوتی ہے انگلش میں۔ اس کے بعد یعنی یو کی ساؤنڈ جو ہے وہ ہمیشہ یہ دیتا ہے الٹا وی، جیسے کٹ، ہٹ، بٹ، نٹ، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے تھرڈ ٹائپ اس کی ہے، یہ ڈفتھنگ ہے۔ ڈفتھنگ میں ڈائی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دو، تھنگز آوازیں، ٹھیک ہے، دو آوازیں، تو ان کی واولز کی دو آوازیں ایک جگہ پہ جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ڈفتھنگز کہلاتی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے بیٹا ایک ایپ ہے فونیمک چارٹ کے نام سے، یہ آپ جو ہے اس میں سرچ کریں گے پلے اسٹور میں آپ سرچ کریں گے تو یہ آپ کو مل جائے گی، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں پریکٹس کے لیے بہت اچھا مٹیریل بھی دیا ہوا ہے، اور یہ 1 بائی 1 جو سمبلز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے۔ آگے جی، نیکسٹ وی ہیو 8 ڈفتھنگ واولز، تو یہ ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے واولز کی یہ 20 ہوتی ہے، 7، 5 اینڈ 8، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹے کانسوننٹ ساؤنڈز جو ہے یہ ہماری آ جاتی ہیں۔ کانسوننٹ ساؤنڈز جو ہیں یہ ہماری 24 ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے 24 ساؤنڈز ہیں۔ ان 24 ساؤنڈز کو پروناؤنس کرنے کے لیے ہمارے جو آرگنز انوالو ہوتے ہیں ان کو آرٹیکولیٹرز بولتے ہیں، ان کو ہم آرٹیکولیٹرز بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنے بھی آرگنز ہمارے انوالو ہوتے ہیں اسپیچ پروڈکشن میں، تو ان کے سٹارٹ کا ایک جو میتھڈ ہے یا طریقہ ہے، ہمارے لپس سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے لنگز تک جاتا ہے۔ اس کا سلسلہ اسپیچ آرگن جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں کسی بھی ساؤنڈ پروڈکشن میں۔ اور آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فزکس کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ ساؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس کیسے ہوتی ہے، ساؤنڈ پیدا کیسے ہوتی ہے۔ کوئی بھی جسم جب بیٹا وائبریٹ کرتا ہے تو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ہیومن باڈی میں وائس باکس ہے، وائس باکس کے اندر ووکل فولڈز ہوتے ہیں، ان ووکل فولڈز کی وائبریٹنگ فریکوینسی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ وائبریٹنگ فریکوینسی کی وجہ سے ہماری ساؤنڈ گریو یا شارپ ہوتی ہے۔ جیسے فیمیل کی آواز جو ہے اور بچوں کی وہ باریک ہوتی ہے، تو ان کے ووکل فولڈز کی وائبریٹنگ فریکوینسی پر سیکنڈ کے حساب سے جو ہے وہ ہوتی ہے 100 to 120۔ فیمیل میں اور بچوں میں وائبریٹنگ سپیڈ 100 to 120 پر سیکنڈ ہوتی ہے، جبکہ میل میں یہ فریکوینسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ان کی آواز بھاری ہوتی ہے، 80 to 100 ہوتی ہے پر سیکنڈ۔ آئیں جی اب اس ٹیبل کی طرف ریٹرن آئیں۔ ف، ب، یہ دونوں جو ہے یہ ساؤنڈ پلوسیو ہیں، اور اس میں لپس ہمارے دونوں انوالو ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بائی لائبل ساؤنڈز، ہم ان کو بیٹا ترتیب جو ان کی ٹیبل میں ہے اسی سے ہی کریں گے۔ ویسے تو اس کی پلیس آف آرٹیکولیشن کے حساب سے ڈفرینٹ ترتیب ہے، لیکن ہم اسی کے اکارڈنگ کریں گے، کیونکہ آپ کے نوٹس میں جیسے دیا ہوا ہے اسی طرح سے اس کو، تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ ف، ب، اس میں دونوں ہونٹ سے انوالو ہوتے ہیں، بائی لائبل ساؤنڈز کہلاتی ہیں۔ اسی طرح ٹا، ڈا، ٹا ڈا جو ہے ٹی ڈی جس کو ہم بولتے ہیں، ٹا ڈا یہ الویلر ساؤنڈز ہیں، یہ ہمارے دانتوں کے بالکل پیچھے اوپر چھت کی طرف کھردری جگہ ہوتی ہے، اس کھردری جگہ کے اوپر ہم زبان ٹچ کر کے اس ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد فا، و، ایف اینڈ وی۔ ایف اینڈ وی جو ہے یہ اس میں ہمارے اوپر والے دانت اور نیچے والا ہونٹ انوالو ہوتا ہے، پھر یہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے۔ فا، و، اوپر والے دو دانت اور نیچے والا ہونٹ یہ انوالو ہوتا ہے، پھر یہ والی دو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو دو ساؤنڈز ہیں تھ اینڈ د، تھ اینڈ د، ایز ان تھن، دیٹ، they، then، یہ اس طرح کی یہ ساؤنڈ ہے۔ اس کے بعد بیٹے ہماری نیزل ساؤنڈز ہیں 3، ما، نا، انگ۔
اس میں ہم ایئر ٹریکس صرف چینج کرتے ہیں تو ہماری ساؤنڈز چینج ہو جاتی ہیں. بالکل سیم از دا کیس ود میوزیکل انسٹرومنٹس. جیسے گٹار آپ میں سے شاید کچھ لوگ بجانا جانتے ہوں یا بجاتے ہوں، تو اس گٹار میں کیا ہوتا ہے، آپ اس کی وائرز کو اور اس کی نوڈز کو کنٹرول کرتے ہیں. نوڈز کے اوپر آپ وائر جو ہے اس کو پریس کر کے اس فریکوینسی کو کنٹرول کرتے ہیں، پھر آپ اپنی مرضی کی دھن جو ہے وہ اس سے پروڈیوس کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے بانسری بجانے والے ایکسپرٹس کو دیکھا ہوگا، بانسری بجاتے ہوئے وہ مختلف سوراخوں کے اوپر اپنی انگلیاں گھماتے اٹھاتے اور دباتے رہتے ہیں، تو اس سے وہ بیسیکلی ان کی ایئر پیسج چینج کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد بیٹے ہا ساؤنڈ ہے، اور اس کے بعد چ ساؤنڈ، اور اس کے بعد جا ساؤنڈ. چ ساؤنڈ جو ہے یہ ٹی اور اس کے ساتھ لانگ ایس، یہ جو ہے یہ ہمارا چ ساؤنڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ج، ٹھیک ہے، جے ساؤنڈ جو ہے وہ ڈی اور تین کی طرح جو ہے دم والا تین لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ج ساؤنڈ ہے. اس کے بعد کھ گا. کھ گا یہ دونوں گلوٹل ساؤنڈز ہیں، اس میں ہم گلوٹس سے اس کو پروڈیوس کرتے ہیں. اس کے بعد س ز، یہ دونوں جو ہے ساؤنڈز، یہ ایک ہسنگ ساؤنڈ ہے اور دوسری بزنگ ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، ہسنگ ساؤنڈ میں یہ جسٹ لائک اے اسنیک، جیسے اسنیک جو ہے وہ پھن پھیلا کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ س کی آواز دیتا ہے، اسی طرح یہ ایس کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. اور اسی طرح بزنگ ساؤنڈ زیڈ کی، جیسے آپ بزنگ ساؤنڈ مکھیوں کی ساؤنڈز جو ہوتی ہیں ان کو بزنگ ساؤنڈز کہتے ہیں. اس کے بعد یہ لانگ ایس جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی شین کی آواز ہے یہ، ایز ان شپ، وش، شیل، شٹ. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ والی ساؤنڈز. اس کے بعد یہ ج ساؤنڈ ہے، جیسے میجر، ٹریئر. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی جو ہم اردو میں کہتے ہیں یالا باری، را کے اوپر 3 نقطے لگاتے ہیں نا، تو یہ وہ والی ساؤنڈ ہے. اس کے بعد ہے جی لا ساؤنڈ، ایل لیگ. اس کے بعد را، آر ساؤنڈ ہے، رن. اس کے بعد ڈبلیو و ساؤنڈ. اس کی بیٹا پروننسیشن جو ہے وہ ایگزیکٹ کرنے کے لیے دیکھیں ذرا کہ آپ کے ماؤتھ کی شیپ جو ہے ہونٹوں کی وہ گول ہوتی ہے اور آپ کا منہ سلائٹ سا کھلا ہوا ہوتا ہے، ایز ان وا یعنی تھوڑا سا کلوز ہو کے اس کو تھوڑا سا ہم کھولتے ہیں، تو اس طرح سے یہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. اس کے بعد ج ساؤنڈ، ایز ان یس. ٹھیک ہے، تو یہ والی اس کی ساؤنڈز ہیں. اس کے بعد بیٹا سٹریس لیول ہے. سٹریس جو ہے یہ کافی اہم کردار ادا کرتا ہے جب ہم کوئی بھی ورڈ پروناؤنس کرتے ہیں، بولتے ہیں، یا کوئی بھی سینٹنس بولتے ہیں. سٹریس کے حوالے سے میں نے اردو میں ایک ایگزامپل بھی دی تھی جب ہماری آن لائن کلاسز ہو رہی تھی، کہ اسے روکو، مت جانے دو. اب اس میں مت پہ ہم نے سٹریس دیا اور باقی جو ہے وہ ہم نے ایسے ہی رہنے دیا، تو اس کا مطلب کچھ اور ہو گیا. اسے روکو، مت جانے دو، اسے روکو، مت جانے دو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اسے روکو، مت جانے دو، روکو پہ ہم نے سٹریس دے دیا اور مت کو جو ہے وہ ہم نے آزاد چھوڑ دیا، تو اس طرح سے اس کا میننگ اور ہو گیا. چلیں، اسی طرح سے بیٹے انگلش میں بھی سٹریس جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. A dictionary will indicate stress is an extra force used the pronouncing or speaking a particular word. A dictionary will indicate stress by a tiny mark on the top of the word like this. اب یہ والا جو الٹا سا ڈاٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ سٹریس ہے. When you look up a word in the dictionary, be sure to learn where the stress falls on the word. جب آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پر سٹریس فال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو بیٹے آپ نے ڈکشنری میں دیکھ لینا ہے. ڈکشنری میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو بڑی ایزیلی سمجھ آ جائیں گی کہ کہاں پہ سٹریس آ رہا ہے. جسٹ آپ نے سٹریس کی سمبل کو جو ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے. تو اسی طرح آگے بھی بیٹے اس میں چیزیں ہیں، اور یہ ریڈنگ کے بعد آپ نے یہ والی ایکسرسائز بھی کرنی ہے.
اس ایکسرسائز کو بھی آپ ڈکشنری کی مدد سے کریں گے۔ یہ دونوں ایکسرسائزز بہت ہی آسان ہیں، اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تو آپ اس کو آسانی سے کر لیں گے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی کوئی چیز یا مشکل لگتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔